اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى۔ ہر طرح کی حمد و ثنا ان گنت بے شمار دل کی گہرائیوں سے درود و سلام کے بعد گزشتہ جمعے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی کے حوالے سے، خانہ آبادی کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی تھی۔ شاید اللہ کے بعض نیک بندوں نے، نوجوانوں نے، بزرگوں نے ان سے یقیناً اثر لیا ہوگا اور اپنی زندگیوں کو بھی اس کے مطابق ڈھالنے کا عزم کیا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شادی اپنی بیٹی، اپنی لخت جگر، جن کو سیدۃ نساء العالمین، دنیا جہان کی عورتوں کی سردار کا شرف حاصل تھا، ان کی شادی آپ نے کس انداز میں کی، اور پھر شادی کے بعد اس جوڑے کی زندگی کیسی گزری، اور نبی علیہ السلام نے اس فریضے سے فارغ ہو کر کیا اپنی بیٹی کو، اپنے داماد کو ان کی اپنی من مرضی زندگی پر چھوڑ دیا، یا ان کی زندگی پر گہری نظر رکھی اور مسلسل ان کی تربیت اور ان کی اصلاح فرماتے رہے؟ یہ دو تین باتیں انشاءاللہ آج کے بیان میں ان کے اوپر روشنی ڈالی جائے گی۔ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا کو گزارے کی چند چیزیں جو صرف انگلیوں پہ گنی جاتی ہیں، ایک ہی ہاتھ کی انگلیوں پہ، ان کو جب نئے گھر میں شفٹ کیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کا رشتہ جوڑا، تو حضرت علی خود فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اپنی لخت جگر کو ایک چادر عطا فرمائی، 2 چکیاں دیں، ایک مشکیزہ دیا، ایک تکیہ دیا جس کے اندر جو چمڑے کا تھا، ریشم کا نہیں، چمڑے کا، اور اس کے اندر اذخر گھاس، ایک عرب کی بوٹی ہے، نرم ہوتی ہے، وہ بھری ہوئی تھی۔ کتنی چیزیں ہوئی؟ کوئی ایک آدھ چیز اور؟ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر کو دے کے میرا گھر آباد کر دیا۔ جب شادی ہو گئی
اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب تشریف لائے تو آپ نے اپنی بیٹی کو جو ضروری بات بتائی وہ کیا تھی کہ جس سے زندگی گزارنی ہے اس کے بارے میں بیٹی ہو یا جو بچہ ہو تو اس کے ماں باپ کا بھی فرض ہے کہ وہ اپنے بیٹے کی دلہن کے حوالے سے ان کی چوائس کیا ہوتی ہے، انہوں نے کیا کچھ مد نظر رکھا ہوتا ہے، یہ بچے کو بتا دینا چاہیے نا۔ تو آپ نے جب حضرت علی آئے تھے تو آپ نے حضرت فاطمہ سے کہا تھا بیٹی علی آپ کا رشتہ پوچھنے آئے ہیں۔ یہ کیا تھا کہ بچی سے پوچھا جائے۔ حضرت فاطمہ حیا سے خاموش ہو گئیں، جس کا مطلب کیا تھا کہ گویا وہ اس کے اوپر راضی ہیں، اپنے باپ کے فیصلے کے ساتھ متفق ہیں۔ اور جب ان کو گھر رخصت کر دیا اور فرمایا کہ میرے آنے سے پہلے آپ نے آپس میں ملاپ نہیں کرنا، تو میں نے کیا بتایا تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام گئے، پانی منگوایا، اللہ کا کلام پڑھا، ان کے حق میں دعائیں کیں، پانی ان کے سینوں پہ چھڑکا اور فرمایا یا اللہ اللہم بارک علیہما، اللہم بارک فیہما، اللہم بارک فی شبلہما، اے اللہ میرے ان دونوں عزیزوں پہ برکت نازل فرما، ان کے وجود کو برکت کا باعث بنا دے، سراپا رحمت اور برکت بنا دے، ان کی نسل میں برکتیں یا اللہ جاری فرما دے۔ پھر اپنی بیٹی سے ایک بات ارشاد فرمائی، فرمایا بیٹا تم علی کی اور اوصاف سے تمہیں کوئی اختلاف نہیں ہوگا، ممکن ہے مالی طور پہ تمہارے ذہن میں بات آئے، لیکن یہ بھی مشکل ہی تھا، لیکن ان کی پھر بھی ذہنی الجھن کو دور کیا۔ فرمایا اے میری بیٹی میں نے اپنے خاندان کے ایک بہترین انسان سے تیرا تعلق جوڑ دیا ہے، اس سے بہتر انسان میری نظر میں کوئی نہیں۔ اور آگے واقعہ آئے گا، اس موقع پہ پھر حضرت فاطمہ کو متنبہ کیا، فرمایا بیٹا تمہاری آپس میں کبھی کبھار رنجش ہو جاتی ہے، انسان ہو، لیکن تمہیں پتہ نہیں کہ میں نے جس انسان سے تیرا رشتہ کیا ہے وہ سب سے زیادہ علم والا، سب سے زیادہ حوصلے والا اور سب سے بڑا عبادت گزار اور سمجھدار انسان ہے۔ یہ اوصاف اگر ہوں تو پھر زندگی کیسے گزرے گی؟ کیا ہم نے بھی کبھی اوصاف دیکھے؟ دنیا کی محبت نے جو دل کو بھرا ہوا ہے وہ ہماری آنکھوں کے آگے بھی پردے اس نے ڈالے ہوئے ہیں حقائق سے۔ ہمیں فی الفور لوگوں کی نظروں میں تاکہ ہماری واہ واہ ہو جائے لوگوں کی زبانوں میں، یار یہ کہاں سے ہیرا انہوں نے نکال لیا ہے، اتنے مالدار، اتنا پڑھا لکھا ہے انسان۔ یہ بتانے کے لیے ہم نے نہ کبھی اس کا کردار دیکھا، نہ اس کی سوچ دیکھی، نہ اس کا رہنا سہنا دیکھا، اور پھر اس کے بعد رزلٹ کیا نکلتا ہے۔ آج کل طلاق کی شرح کس طرح بڑھ رہی ہیں۔ ہم کوئی نئے خاندان تو نہیں بنے، ہمارے آباء و اجداد بھی یہیں رہتے تھے، میرے بھی اور آپ کے بھی۔ کیا ہمارے خاندانوں میں رنجشیں اس طرح ہوتی تھیں کہ طلاقیں ہو جایا کرتی تھی؟ یہ اپنے آپ کو اصل انسانی اصولوں سے ہٹانے کا نتیجہ ہے۔ جو انسانی اصول ہیں ان کو مد نظر رکھا جائے تو انسان کو مثبت اثرات ہی، مثبت نتائج ہی ملتے ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت علی کو جب ان کی پہلی رات گزری فرمایا علی شادی ہو گئی ہے، مبارک ہو، دولہے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ولیمہ بھی کرے۔ اب ولیمے کا سوچو، ولیمہ کرو۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ یقیناً ولیمے کے لیے تیاری کر رہے تھے. میں ڈر رہا تھا کہ یہ حدیث واقعہ بیان کیا تو شاید بات پھر مکمل نہ ہو، لیکن یہ واقعہ بھی ہمارے لیے بڑا سبق آموز ہے کہ آپ نے قطعاً یہ نہیں سمجھنا کہ وہ لوگ اپنے ضروریات کے لیے ان کی تکمیل کے لیے کوئی جد و جہد نہیں کرتے تھے، بس توکل اللہ، ایسی بات نہیں تھی. یہ بخاری کی روایت ہے. حضرت علی فرماتے ہیں کہ حالت تو میری ماڑی تھی، لیکن جب یہ بات میری شادی کی چلی، میں 2 اونٹنیوں کا، موٹی تازی اونٹنیوں کا مالک تھا، اور یہ بہت بڑا سرمایہ ہے ہر لحاظ سے، بار برداری کے لیے بھی، پانی نکالنے کے لیے بھی. اس سے عرب کے لوگ مزدوری بھی آسانی سے کر لیتے تھے. اونٹنی کو کنویں کے اوپر جوت دیا اور وہ پانی نکال رہی ہے، اور آپ جس انسان کی یہ مزدوری کر رہے ہیں آپ کے لیے بھی آسانی ہے. شام کو آپ کو جتنا اس نے پانی کا کہا ہوگا کتنا پانی نکالو گے تو اتنی اجرت دوں گا. تو یہ بہترین کمائی کا ذریعہ بھی ہے، سفر کے لیے بھی ہے. کسی عربی سے کسی نے پوچھا کہ تمہاری زندگی، تمہارا گزران، کہنے لگا اونٹنی. کہنے لگا تمہارا گھر، کہنے لگا اونٹنی. سواری، کہنے لگا اونٹنی. اس نے پوچھا وہ کیسے؟ کہنے لگا یہ اونٹنی وہ نعمت ہے، اونٹ کہ جب سفر کرنا ہو اونٹ پہ بیٹھ جاتے ہیں، جب بھوک لگتی ہے اس کا دودھ نکال کے پی لیتے ہیں، اور جب غذا کی ضرورت ہوتی ہے اس کو ذبح کر کے کھا لیتے ہیں، اور پھر اس کے چمڑے کو خیمہ بنا کے اپنا گھر بنا لیتے ہیں. بہت بڑی دولت ہے. افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت. یہ لوگ اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ ہم نے ان کو کیسا پیدا کر دیا، اس کے اندر کیا کیا منافع رکھ دی ہیں. تو بہرحال ان کے پاس 2 اونٹنیاں تھیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی شادی کے لیے، تاکہ میں دعوت کر سکوں، ولیمہ کر سکوں، تو میں نے یہ سوچا کہ میں جاؤں گا جنگلوں میں، وہاں سے اذخر گھاس لاؤں گا. اور یہ گھاس بکتی تھی مدینہ میں، جو یہ صرافوں کو، سناروں کو، سنیارے ہم کہتے ہیں، سنار، یہ لیتے تھے پٹی میں ڈالنے کے لیے. تو یہ کافی اچھی قیمت میں بک جاتی تھی. تو کہتے ہیں میں نے ایک بنو قینقاع جو یہودی قبیلے کا ایک میرا دوست تھا، اس سے میں نے بات کی ہوئی تھی کہ آپ بھی میرے ساتھ جانا، میں آپ کو کمائی میں سے کچھ حصہ دے دوں گا، تو ہم دونوں مل کے باہر سے گھاس لے کے آیا کریں گے، اور اس طرح میں تھوڑی سی رقم اکٹھی کر لوں گا تاکہ شادی کے موقع پہ میرے اخراجات ہو جائیں پورے، میں ولیمہ بھی کر سکوں، میں گھر کا سامان بھی خرید لوں. تو کہتے ہیں کہ میں نے وہ دونوں اونٹنیاں بٹھائیں ایک انصاری بھائی کے گھر کے دیوار کے ساتھ، اور میں وہ جو اس کے اوپر رکھنے کے لیے کجاوا ہوتا ہے، بورے ہوتے ہیں باندھنے کے لیے، رسیاں ہوتی ہیں، وہ میں اکٹھی کر رہا تھا. کسی سے پوچھ رہا تھا آپ کوئی بورا ہے تو دے دو، رسی دے دو. میں اس کام میں مصروف تھا، اور میرے ذہن میں بڑے خواب تھے. اب میری شادی کے دن قریب ہیں، اور میں اس طرح یہ ہفتہ 2 ہفتے محنت کروں گا اور میرے مالی حالت بہتر ہو جائے گی. ابھی شراب کی حرمت کا حکم نازل نہیں ہوا تھا. شراب جو چلی آ رہی تھی، اور آپ کو پتہ ہے دین ایک ہی دن نازل نہیں ہو گیا. سود کی حرمت حجۃ الوداع کے موقع پہ نازل ہوئی، ہمیشہ کے لیے اس کو حرام کر دیا گیا. تو شراب جو ہے وہ لوگ پیتے تھے، لیکن پھر کہا گیا کہ اس میں بڑا نقصان ہے. فائدے بھی ہیں کہ وقتی طور پہ انسان چاق و چوبند ہو جاتا ہے، یا کوئی کاروبار کرے تو وہ سمجھتا ہے میں نے شراب بیچی اور اتنا کچھ کما لی ہے، لیکن نقصان اس کے زیادہ ہیں اس کے منافع سے. یہ ذہن سازی ہو رہی ہے. اور وہ لوگ وہ تھے جو شریعت کا، اللہ اور اللہ کے رسول کی گفتگو کا مزاج سمجھتے تھے. وہ ہماری طرح نہیں اسے کہ الٹے چلتے ہوں، وہ اوپر سے نیچے آتے ہیں، وہ نیچے سے اوپر جاتے تھے کہ اللہ نے یہ کہا ہے نا، تو گویا اس میں ناراضگی کا پہلو ہے. کئی لوگ تو اس طرح پیچھے ہٹ گئے. پھر اللہ نے یہ حکم نازل کر دیا کہ نماز
کہ وقت نشہ ہو تو نماز کے قریب نہیں جانا، اور یہ بھی ہے کہ نشے کو نماز چھوڑنے کا بہانہ نہیں بنانا۔ کوئی بات سمجھ آ رہی ہے؟ نشہ نماز چھوڑنے کا بہانہ نہیں بن سکتا، اور نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہیں تم آ سکتے۔ تو صحابہ کرام کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا تبدیلی آئی ہوگی؟ مثال کے طور پہ 10 بجے کا ٹائم ہے تو وہ دیکھتے تھے یار شراب پینے کو دل کر رہا ہے، لیکن تھوڑا سا ٹائم رہ گیا ہے، ابھی نماز کا بعد میں دیکھ لیں گے۔ اب اس طرح بھی انسان، یہ جو نماز ہے نا، نماز کے بارے میں یہی کہا گیا ہے، نماز کی پابندی کرو، نماز تمہیں بے حیائی اور برائی سے روک دے گی۔ یہ نماز کی خاصیت ہے، یہ نماز کی برکت ہے۔ یہ افسوس ہے ہمارے اوپر، یہ تنزلی ہے ہماری کہ ہم لیکچر سن کے سمجھتے ہیں، میں فلاں فلاسفر کا لیکچر سنتا ہوں۔ آپ ایمانداری سے بتائیں کہ عمل کے بغیر آپ کے اندر تبدیلی کیسے آئے گی؟ اصل چیز تو عمل ہے۔ تو وہ نماز کی وجہ سے ان کی شراب پینے میں احتیاط آ گیا، لیکن بہرحال پھر بھی وقت ہوتا تھا، پیتے تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ سید الشہداء، جو اس واقعے کے ٹھیک چند ماہ بعد جب جنگ احد ہوئی اس میں شہید ہوئے اور سید الشہداء ٹھہرے۔ حضرت حمزہ اور ان کے کچھ ساتھی انصاری تھے، وہ ایک گھر میں بیٹھے ہوئے تھے اور شراب پلانے والوں کو پلا رہا تھا کہ ایک لونڈی نے ایک عربی میں شعر پڑھا جس کا مفہوم یہ تھا، حمزہ باہر موٹی تازی اونٹنیاں بیٹھی ہیں، شراب ہو تو کباب نہ ہو، ایسا ہوتا ہے۔ شراب اور کباب لازم ملزوم ہے، یاد رکھیں۔ تو جاؤ باہر، ان اونٹنیوں کو ذبح کرو، ان کے جگر نکالو، ان کی کوہانے کاٹو، بھون کے کھلاؤ لوگوں کو۔ حضرت حمزہ نے شراب پی ہوئی تھی، نشہ دماغ کو چڑھا ہوا تھا، تلوار لی، جا کے اونٹنیوں کا نہر کیا، پھر ان کے پیٹ چیرے، ان سے گردے، وہ کیا کہتے ہیں ان کو، تلیاں نکالی، اور یہ کیا ہوتا ہے، کلیجیاں نکالی بھون کے کھانے کے لیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ تشریف لاتے ہیں، کل کائنات کیا ہے، 2 اونٹنیاں، اور ان کی یہ حالت۔ حضرت علی جیسا بھی جوان مرد انسان ایسا منظر دیکھ کے دل دہل گیا اور آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ اللہ ان ایسے حادثات سے محفوظ رکھے، یہ واقعی انسان کو ہلا کے رکھ دیتے ہیں، کوئی اس میں شک نہیں۔ پوچھا تو بتایا آپ کے چچا جان نے یہ سب کچھ کیا ہے، اب چچا کو کیا کہیں۔ نبی علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے، آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے چہرے کے آثار دیکھ کے اندازہ لگا لیا کہ میرا علی بہت صدمے سے دوچار ہو گیا ہے، کوئی اس کے ساتھ ہاتھ ہو گئے۔ کہا علی کیا بات ہے؟ تو ساری بات بتائی۔ اب اللہ کے نبی کے بھی وہ چچا ہیں، علی کے بھی چچا ہیں۔ کہا کہ چچا جان نے یہ کچھ کر دیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے چادر منگوائی، اوڑی، اور گھر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، یہ بات ذہن میں رکھیں، نبی ہیں۔ دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے پوچھے گا کون؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دروازہ کھول دیا، سب نے باادب ہو گئے۔ نبی علیہ السلام غصے سے، ناراضگی سے چچا سے کہا چچا یہ کیا کیا آپ نے، یہ کیا ظلم ڈھا دیا آپ نے؟ حضرت حمزہ اس وقت اس کیفیت میں تھے کہ انہوں نے بڑی بوجھل آنکھوں سے اللہ کے نبی کو پہلے پاؤں سے دیکھے، پھر گھٹنے، پھر ایسے اوپر دیکھ کے کہنے لگے، بڑی باتیں کرتے ہیں، تم دونوں میرے دادا کے غلام ہی تو ہو، میرے باپ کے عبد المطلب کے غلام ہی تو ہو۔ اللہ کے نبی سمجھ گئے کہ چچا کی یہ وہ کیفیت ہے کہ اس کیفیت میں سے جو کچھ بھی منہ سے نکلے گا وہ غلط ہی ہوگا، آزمائش اور مسئلہ ہی بڑھے گا، خاموشی کے ساتھ واپس چلے گا۔ کہنے کا مقصد کیا ہے؟ شراب کی حرمت تو نازل ہو گئی، لوگوں نے شراب کے مٹکے توڑ دیے، سب کچھ، یہ سارے معاملات بعد میں اللہ نے نازل کر دیے، صفائی ہو گئی معاشرے کی۔ لیکن یہ واقعہ یہ ہمیں بہت بڑا سبق دے کے جا رہا ہے
کہ شراب بہرحال ام الخبائث ہے، ہر خبیث، ہر برائی کی یہ جڑ ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دین اسلام جو ایک صاف ستھرا دین ہو، جو انسان کے اخلاق کے اوپر بھی نظر رکھے، اس کی سوچ کے اوپر بھی نظر رکھے، اور وہ شراب جیسی چیز کی گنجائش اپنے معاشرے میں رہنے دے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کو ام الخبائث قرار دے دیا گیا۔ تو بہرحال حضرت علی کا تو اثاثہ ختم ہو گیا، اب شادی ہو گئی، فرمایا ولیمہ۔ تو یہ وہ موقع ہوتے تھے میرے بھائیوں کہ یہ صحابہ تھے۔ پھر میں بار بار یہی بات کہتا ہوں، ہمارے لیے صحابہ کیا ہیں؟ صحابہ کو اگر ہم ان میں کسی قسم کا ہمیں جو ہے وہ اعتراض نظر آتا ہے تو اللہ کی قسم آپ انسانیت کا انکار کر رہے ہیں۔ گویا اس دنیا کے اندر انسانیت زمین و آسمان نے نہیں دیکھی۔ نبیوں کے بعد اگر کوئی معاشرہ جس کو انسانیت کی صحیح مثال قرار دیا جا سکتا ہے وہ صحابہ کرام کا معاشرہ تھا۔ ایثار اور قربانی، دلوں کی صفائی۔ تو حضرت سعد بن معاذ جو انصار کے قبیلے اوس کے سردار تھے، کہنے لگے اللہ کے نبی، علی کو آپ ولیمے کا ارشاد فرما رہے ہیں، علی کے پاس تو کچھ بھی نہیں، میرے پاس ایک بہترین مینڈا ہے، دمبہ ہے، تو میں وہ پکواتا ہوں۔ دوسرے انصار کہنے لگے روٹیوں کا انتظام ہم کرتے ہیں۔ لہذا کھانا تیار ہوا اور جتنے لوگ وہاں موجود تھے ان کو کھانا کھلا دیا گیا۔ اس میں بتائیں آپ تکلف کہاں تک تھا؟ ایک مینڈا ذبح کیا گیا ہو، ایک دمبہ ذبح کیا گیا ہو اور روٹیاں پکائی گئی ہوں۔ تکلف، بڑی دور دور سے لوگوں کو دعوت، ایسا پھر مشکل ہو جاتا ہے۔ مثال ایسی ہی تھی، صحابہ کرام کی شادیاں ایسی ہی تھیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ بالکل سچا اور سچا فرمان ہے کہ وہ نکاح جس میں اللہ بہت برکت نازل کرتے ہیں، مبارک مبارک کہنے والے بے شمار لوگ ہوتے ہیں جو یہاں سے ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ میں نے پچھلے جمعے میں بھی گزارش کی تھی، ایک تو ہم لوگوں سے واہ واہ کہلواتے ہیں مبارک کے لفظ کے ذریعے، پیچھے واہ واہ مقصد ہوتا ہے، اور جو وہ واہ واہ کر رہے ہوتے ہیں وہ دل کے اندر کچھ اور بھی چھپائے بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو اصل جو مبارک ہوتی ہے وہ پہلے اپنی بنیاد کے اوپر ہوتی ہے کہ ہماری اپنی بنیاد ٹھیک ہے، تو پھر کوئی کہے نہ کہے اللہ برکت دیں گے۔ البرکۃ من اللہ، برکت اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہے۔ تو جب اس طرح کے حالات ہوں جہاں اللہ کی رضا قدم قدم پہ اللہ کو راضی کرنا سامنے رکھا گیا ہو تو برکتیں کیوں نہیں ہوں گی؟ یقیناً وہ معاشرہ برکت والا ہوگا، اس کے دن اور رات برکتوں والے ہوں گے، وہ آبادی ہو، وہ ویرانہ ہو، اللہ کی قسم جہاں بھی مسلمان ہوگا اس کے اوپر برکت ہی نازل ہو رہی ہے۔ تو یہ ولیمہ ہو گیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کا آپ نے نام سنا، عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے ہیں، مدینہ آئے، بہت بڑے تاجر تھے، مدینہ میں تجارت شروع کی۔ وہ حقیقتاً وہ مثال صادق آتی ہے، ان کی تجارت میں اللہ نے ایسی برکت دی جس کو آپ کہتے ہیں نا مٹی کو بھی ہاتھ لگائیں تو سونا بن جائے۔ اللہ کی قسم اس طرح اللہ نے ان کو دنوں میں جو ہے وہ ترقی عطا فرمائی۔ نبی علیہ السلام کو کچھ دنوں کے بعد ملے، جب ملاقات تو ہوتی تھی، ایک دن ملے تو دیکھا کہ جو عورتیں خوشبو لگاتی ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا عورتوں اور مردوں کی خوشبو میں فرق ہے۔ عورتوں کی خوشبو ان کی زیب و زینت ہوتی ہے، اس میں پھیلنے والی سمیل نہیں ہوتی، یہ عورتوں کی خوشبو ہوتی ہے، اور مردوں کی خوشبو فرمایا جس میں رنگ نہیں ہوتا، خوشبو ہوتی ہے۔ یہ فرق ہے مردوں اور عورتوں کی خوشبو میں۔ اور فرمایا جو عورت عطر لگا کے، پرفیوم لگا کے باہر نکلتی ہے، اللہ کے فرشتے اس کے اوپر لعنت کرتے ہیں، وہ جنبی ہوتی ہے، اللہ کی قسم وہ گھر آ کے غسل جنابت کرے۔ اور ہم مسجد میں یہاں پرفیوم لگا کے ہماری خواتین آتی، یہ اللہ کو راضی کرنے کیا بہانہ ہے؟ ہمارے اوپر اتنی تہذیب یہ گندی سوار ہو گئی ہے کہ اللہ کی لعنتیں برس رہی ہوں ڈر نہیں لگتا۔ فرمایا اس کے اوپر لعنت کرتے ہیں لعنت کرنے والے، وہ جنابت کا غسل کرے، یہاں تک فرمایا۔ اور فرمایا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی
حالانکہ جنت کی خوشبو 500 سال دور کی مسافت سے قیامت کے دن آ رہی ہوگی، لیکن اس بدبخت عورت کو جو پرفیوم لگا کے گھر سے باہر نکلتی ہے اور غیر محرم اس کی یہ خوشبو سونگھتے ہیں، وہ جنت کی خوشبو سے محروم رہے گی، تو جنت میں کیسے جائے گی؟ عبد الرحمن بن عوف کو آپ نے دیکھا وہ خوشبو لگی ہوئی ہے، فرمایا عبد الرحمن یہ نشان کیا ہے؟ شادی تو نہیں کی؟ فرمایا شادی کی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام پوچھ رہے شادی ہو گئی ہے؟ قریشی صحابی ہیں، 10 مبشرہ صحابہ میں سے، شادی ہو گئی ہے، مدینہ میں ہی ہے اللہ کے نبی بھی۔ تو میرے بھائیوں، یہ وہ شادیاں تھیں جو ہوئیں اور ہوتی رہیں، تو امت دن بدن عروج کی طرف جاتی رہی۔ کیوں؟ کہ ان سے جو نسلیں پیدا ہوئیں وہ اصلی نسلیں تھیں، ان کے اندر اصلیت تھی۔ یہ ہے مسئلہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی کے اوپر گہری نظر رکھی۔ گھر چونکہ دور تھا، جہاں حضرت علی نے گھر لیا کرائے پہ، جو ان کا انتظام ہوا وہ کچھ دور تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی بیٹی کو قریب رکھنا چاہتے تھے، اپنے داماد کو قریب رکھنا چاہتے تھے۔ اب یہاں بھی اصحار کی ایک مثال آپ دیکھیں۔ اصحار ایک صحابی کا ہے، اور اس صحابی کا نام ہے حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ۔ یہ وہ حارثہ بن نعمان ہیں جن کو اللہ نے دنیا بھی دی تھی، لیکن اخلاق کا یہ عالم تھا۔ آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے حالات، ہماری اخلاقیات کا جنازہ نکل گیا ہے، جہاں ماں باپ کو ٹھڈے مارے جاتے ہیں، ان کو تھپڑ لگائے جاتے ہیں، ظلم کی انتہا ہے، سفاکیت اور بربریت کی واللہ انتہا ہے۔ ہر وقت دھڑکا لگا رہتا ہے کہ کہیں یہ اس کے معاشرے پہ اللہ کا غضب ہی نہ نازل ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہر گناہ کی سزا اللہ چاہیں تو دیں، اس نے فیصلے کیے ہوئے ہیں، لیکن دنیا میں انسان کو مہلت دیتے ہیں، یہ سزائیں مرنے کے بعد جاری ہوں گی۔ لیکن ماں باپ کی نافرمانی کی سزا ایسی ہے، یہ گناہ ایسا ہے، جرم ایسا ہے، اللہ کہتے ہیں مرنے کے بعد تو تجھے دوں گا، میں دنیا میں تجھے یہ سزا دیے بغیر نہیں تجھے دنیا سے اٹھاؤں گا۔ ماں باپ کے ساتھ رویوں کا یہ معاملہ ہے۔ مسند عبدالرزاق کی روایت ہے، اماں عائشہ فرماتی ہیں نبی علیہ السلام نے ایک دن صحابہ سے کہا میں آج رات سویا تو نیند میں اللہ اپنے نبی کو بارہا جنت کی دوزخ کی زیارتیں اور یہ مناظر دکھاتے تھے۔ فرمایا آج رات میں نے اپنے آپ کو جنت میں پایا خواب میں، اور مجھے وہاں حارثہ بن نعمان کے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ جنتی بننا چاہتے ہیں نا، دنیا میں ہے وہ، اللہ کے نبی کے صحابی ہیں حارثہ بن نعمان۔ نبی علیہ السلام کیا منظر دیکھ رہے ہیں کہ جنت میں پھر رہا ہوں اور مجھے حارثہ کے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے، قرات کی آواز آ رہی ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا، خود فرمایا کذالکم البر، کذالکم البر، لوگوں نیکیوں کی یہ برکتیں ہیں، یہ نیکیوں کی برکتیں ہیں، یہ نیکیوں کی برکتیں ہیں۔ وَكَانَ بَارًّا بِأُمِّهِ، والد تو فوت ہو گئے تھے، پہلے والدہ ہی تھیں۔ فرمایا حارثہ جس طرح اپنی ماں کا فرما بردار تھا، شاید ایسی کوئی مثال ملتی۔ تو اللہ ان کے ہر عمل کو وہ دنیا میں کرتے تھے، اور اس کی آواز اور اس کا وہ منظر جنت میں دیکھا جاتا تھا۔ فرشتوں کو اللہ دکھا رہے ہوتے تھے جنت میں۔ اپنی زندگیوں کو اس طرح کیوں نہ ہم بنائیں کہ ہمارے قدم یہ زمین پہ ہوں، لیکن حقیقت میں ہم جنت میں دیکھے جائیں۔ کیا میری اور آپ کی رات اور دن کی سرگرمیاں ایسی ہیں؟ ہم کہہ سکتے واللہ سوائے شرمساری کے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ حارثہ بن نعمان کو اللہ نے ایک اور شرف بھی دیا۔ یہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے حجرے بنے، آپ نے جب مدینہ آئے 2-3 حجرے بنائے، جن میں اپنی اس وقت جو 2-3 دلہنیں تھیں ہماری مائیں، ان کو ٹھہرایا۔ لیکن اس کے بعد اللہ کے نبی گاہے بگاہے آپ نے زندگی کے آخر تک شادیاں کی، اور جب آپ دنیا سے رخصت ہوئی اس وقت 9 بیویاں آپ کی پسماندگان میں سے تھیں۔ تو اللہ کے نبی جب بھی شادی کرتے، حارثہ بن نعمان کے ساتھ ہی بنے ہوئے مکان تھے، کوارٹر تھے، وہ دیکھتے کہ اللہ کے نبی
نے شادی کی ہے اور آپ کو رہائش کی ضرورت ہے، وہ ایک کوارٹر خالی کر دیتے، وہ ایک کوارٹر خالی کر دیتے۔ اس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے آسانیاں وہ پیدا کرتے چلے گئے۔ اب آپ نے جب حضرت فاطمہ سے کہا تو حضرت فاطمہ کہنے لگیں آپ حارثہ بن نعمان سے گزارش کریں، اسے کہیں وہ ہمیں بھی ایک کوارٹر دے دیں۔ فرمایا فاطمہ اے میری بیٹی، حارثہ نے میرے لیے اتنی قربانیاں دی ہیں کہ مجھے اب کہتی ہوئی شرم آتی ہے، مجھے کہتی ہوئی شرم آتی ہے کہ میں اسے یہ کہوں میری بیٹی کے لیے مجھے ایک کوارٹر خالی کر دے۔ حارثہ بن نعمان نے سن لی، یہ بات ان تک پہنچ گئی۔ انہوں نے گلے کے انداز میں اللہ کے نبی سے کہا اے اللہ کے نبی، آپ نے یہ کیسی بات کی ہے؟ میں آپ کا صحابی ہوں، میں آپ کا جانثار ہوں، ہماری دنیا اور آخرت تو آپ کے دم قدم سے ہے، آپ جو مال لیں گے اللہ کی قسم وہ میرے لیے زیادہ قیمتی ہوگا اس مال سے جو آپ نہیں لیں گے۔ چنانچہ انہوں نے ایک کوارٹر خالی کر دیا۔ آپ نے فرمایا تو ٹھیک کہہ رہا ہے، واقعی تیرے جذبات ایسے۔ میرے بھائیو، یہ وہ صحابہ تھے جن کو اللہ نے کہا ہم الصادقون، ان کے جذبے بھی سچے ہیں، ان کے منہ سے نکلا ہوا کوئی بھی جملہ منافقت والا نہیں ہے، دو نمبری والا نہیں ہے۔ اور اللہ کے رسول بھی یہی کہہ رہا ہے، جو بھی صحابی اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہے تو ٹھیک کہہ رہا ہے۔ ایسے صحابہ کو ہم یہ کہیں کہ وہ ٹھیک نہیں تھے؟ صرف تاریخی بناوٹی موضوعی روایات یا اپنے گندے ذہن کی وجہ سے، منفی سوچ کی وجہ سے آج ہم نے صحابہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، اور ان بکواسات کو ہم نے حقائق پہ محمول کر کے اپنے ایمان کو داؤ پہ لگا دیا۔ اگر وہ ٹھیک نہیں تو میں اور آپ کہاں ٹھیک ہوں گے؟ یہ بتائیں کیسے ٹھیک ہوں گے؟ ہمارے سامنے مثال ہی نہیں ہے، اللہ کے رسول کی تعلیمات کا ہمارے سامنے نمونہ ہی نہیں ہے، کیسے ٹھیک ہوں گے میں اور آپ؟ دونوں کو قریب لے آئے۔ اب زندگی کے کچھ ایسے واقعات ہیں، میں نے جو قرآن کی آیت پڑھی ہے، ایک واقعہ تو وہ ذرا لمبا ہے، اب وقت اجازت نہیں دے رہا، کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو، خود بھی پابندی کرو۔ ہم آپ سے رزق کا مطالبہ نہیں کرتے کہ ہم نے تمہیں اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہمیں مہینے میں اتنا رزق جو ہے وہ ہمارے اکاؤنٹ میں جمع کرایا کرو، ہم خود تمہیں رزق دیتے ہیں۔ اور بہترین انجام تقوی کا ہے، جو تقوی کو چھوڑ دیتا ہے اس کے پاس بھلے دولت کے انبار ہوں، وہ برے انجام سے نہیں بچ سکتا، کیونکہ اس کے اوپر صبح و شام اللہ کی لعنت برستی ہے۔ نماز کا حکم دو اپنے گھر والوں کو، 5 وقت کے یہ نمازی ہیں۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں نبی علیہ السلام جب رات کو اٹھتے تھے ہمیں اپنے قریب اس لیے لے کے آئے کہ جب آپ رات کو اٹھتے تھے نماز پڑھتے، جب دیکھتے اب ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے تو ہمارے گھر کو بھی آ کے ناک کرتے، اٹھو نماز پڑھو، صبح ہونے والی ہے، رات کی نماز پڑھو، تہجد کی نماز پڑھو۔ کہا ایک دفعہ اللہ کے نبی آئے، دروازہ کھٹکھٹایا اور ہمیں نماز کا کہہ گئے۔ آپ نے نماز پڑھی، اپنے گھر میں محسوس کیا کہ بیٹی اور داماد نہیں اٹھے، پھر آ گئے، پھر دروازہ کھٹکھٹایا، کہا اٹھو نماز پڑھو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نیند میں تھے، کہنے لگے اللہ کے نبی ہماری جانیں، ہماری روحیں اللہ کے قبضے میں ہوتی ہیں، جب چاہتا ہے اللہ ہمیں اٹھا دیتا ہے۔ مقصد کیا تھا؟ گویا یہ بہانہ کہ اٹھ جائیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہایت ہی رحیم تھے اور بہت ہی تحمل مزاج تھے، بہترین انداز میں تربیت کرنے والے تھے۔ یہی وہ علی ہیں۔ آج تو یہ بات کہی اور اللہ کے نبی ایسے اپنے رانوں پہ ہاتھ مارتے ہوئے واپس جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا۔ واقعی انسان زیادہ جب اپنی مرضی کے خلاف بات سنتا ہے تو کوئی نہ کوئی جھگڑے والی بات نکال ہی لیتا ہے۔ یہ اللہ کے ساتھ بھی اس نے جھگڑا کر دیا ہے کہ اللہ جب چاہے اٹھا دے، صبح تو یہ اٹھ جائے گا، اگر یہ تہجد کے لیے اٹھنا چاہے تو اللہ نہیں اٹھائے گا۔ کوئی سمجھ آئی بات؟ اور میرے بھائیوں، واللہ میں کیا آپ کے سامنے ذکر کروں،
میرے اندر بھی یہ سستی ہیں اور آپ کے اندر بھی کہ رمضان میں تو ہم سحری کے ٹائم بھی اٹھ جاتے ہیں، حتیٰ کہ سحری کھانے کے لیے رات کو سوتے بھی نہیں ہیں. اور ہم ہی وہ لوگ ہیں نا کہ ہماری وجہ سے رمضان میں صبح کی نماز میں مسجد بھری ہوتی ہے. ظلم اور بدنیتی کی انتہا. آج کل صبح کی نماز ہی کہاں ہے؟ وہ رمضان کی کوئی اور مخلوق تھی یا میں اور آپ تھے؟ جھگڑتے تو ہم بھی ہیں اور اللہ کو ناراض کرتے ہیں. اللہ کی لعنت برستی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں صبح کی نماز ہو رہی ہو اور ایک انسان نہ اٹھے، یہ وہ بدبخت انسان ہے کہ اس کے کان میں شیطان پیشاب کر کے اس کو سلاتا ہے اور ہم پرفیوم لگا کے ہم سمجھتے ہیں ہم سے پاک کوئی نہیں. نماز کے وقت سویا ہوا انسان، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ذاک رجل بال فی اذنی الشیطان، یہ وہ بدبخت انسان ہے جس کے کانوں میں شیطان پیشاب کر دیتا ہے. وہ انسان کا پیشاب گندا ہے، جو عین شیطان نجس ہے اس کے پیشاب کی گندگی کی کیا حال ہے؟ آپ کا کیا سمجھا ہے؟ آپ نے نماز چھوڑنا کوئی معمولی جرم ہے؟ مکمل طور پہ گند ہے نماز چھوڑنا، گندگی ہے. پاک ہونا چاہتے ہو تو نمازی بن. تو بہرحال آج اسی پہ بات ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ مزید گزارشات اگلے جمعے ہوں گی. اللہ عمل کی توفیق دے. اقول کو